بات کریں گے لاہور کی پی پی 159 تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار محمد حسن رضا نے بڑی فتح حاصل کر لی۔ جوہان آباد سے امیونٹی کو ساتھ جوڑ لیا، کامیاب ہو کر حلقہ میں درپیش آنے والے مسائل کو دور کریں گے۔ تحریک لبیک کے نامزد امیدوار حسن رضا کی میڈیا سے کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان پی پی 159 میں اس وقت ہم موجود ہیں، حاضر ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام چینلز، میڈیا کے تمام ساتھی سنگی جو ہماری ایک آواز پر تشریف لائے اور ہمیں اس بات کا آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی آواز کو رکھ سکیں۔ آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، آج بھی آپ نے اسی روش کا ثبوت دیا، اس پر ہم آپ کے تحریک کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی جس تحریک کو لے کر آج پاکستان کے ایک ایک شہر میں پہنچ رہے ہیں اور جس تحریک کے لیے حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دن رات سفر کیا، محنت کی، لگن تھی کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ آج بے شمار قربانیاں دینے کے بعد تحریک لبیک اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اس وقت پی پی 159 میں ہم حاضر ہیں اور ایشیا کی کرسچن کی جو سب سے بڑی آبادی ہے یوحنا آباد، اس کے معزز و محتشم حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ میں ٹی ایل پی کی جانب سے اپنے تمام مسیحی برادران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بائیں جانب اس وقت ڈاکٹر انصرام صاحب جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور آپ ٹی ایل پی کی جانب سے لاہور کے جو اقلیتی معاملات ہیں اس کے آپ امیر بھی ہیں، اور یہ سن کر آپ سب خوش بھی ہوں گے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے اقلیتوں کی نشست پر آپ بطور کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہیں۔ آپ ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں۔ بڑی محبت اور جاں فشانی کے ساتھ آپ عرصہ دراز سے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بائیں جانب محترم جناب راجہ صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ پڑھے لکھے اور سچے انسان ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی دعوت جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنی کسی غرض کی وجہ سے نہیں کھڑے، ہم کھڑے ہیں تو بے لوث کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں جس تحریک کے جھنڈے کے اندر اقلیتوں کے لیے ایک مکمل رنگ رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی جماعت کے جھنڈے کے اندر، کسی جماعت کے فلیگ کے اندر اقلیتوں کے لیے کوئی واضح نشان نہیں ہے۔ ٹی ایل پی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے سیاسی جھنڈے کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک مکمل رنگ موجود ہے۔ آپ تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے دفتر میں، آج بھی آپ تشریف لائے اپنے زعماء کے ساتھ، معززین علاقہ کے ساتھ، کثیر تعداد میں صحافی برادری سے محترم جناب منظور بھٹی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے حقوق کا ضامن ہے۔ وائلیشن از وائلیشن، وہ کوئی بھی کرتا ہے، جرم کا تعلق کبھی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی جوڑتا ہے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ یہ میرے دائیں بائیں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، اگر ان سے ایک ایک سے رائے لے لی جائے تو کافی وقت گزر جائے گا، تو میں قلت وقت کی وجہ سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا محترم جناب
ڈاکٹر انصرام صاحب کہ وہ آپ سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرا تعلق چونکہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے اقلیتی نشست پر ایم پی اے پنجاب کا مائنورٹی کینڈیڈیٹ بھی ہوں، اس کے ساتھ ضلع لاہور کا اقلیتی امیر بھی ہوں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس اکٹھ کا سبب کیا ہے اور وجہ کیا ہے۔ تحریک نے اپنے اقدامات بڑے مؤثر اور خوبصورت عوام کے آگے پیش کیے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کے پرچم کے اندر اقلیتوں کا نمائندہ رنگ سفید رنگ موجود ہو۔ ملک پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس نے 4 جنوری کو اپنا نیا پرچم لانچ کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اقلیتوں کی محافظ اور ان کے دفاع اور تحفظ کے لیے کھڑی ہے۔ اب تحریک کے اقدامات اور عوامل منشور عوام کے سامنے ہے، میڈیا کے تمام دوست جانتے ہیں۔ آج اس اکٹھ کا مقصد اور تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ساتھیوں کو اور پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہمارے درمیان ایڈوکیٹ راجہ نتھانیل گل صاحب موجود ہیں، جو کہ مائنورٹیز میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اقلیتوں میں اور اکثریت میں ایک اعلیٰ وقار رکھتے ہیں، اور ان کی صاحبزادی سابقہ دور حکومت میں مسلم لیگ نون کی ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں۔ ایڈوکیٹ راجہ نتھانیل صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ تحریک لبیک میں شمولیت کرنے آئے ہیں، اور یہ بات ہم سب کے لیے بڑی خوش آئند ہے کہ تحریک کا پرچم اب پاکستان کی تمام اقلیتیں اٹھا رہی ہیں۔ پہلی دفعہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے ہندوؤں کو بھی ٹکٹ جاری کیے گئے، مسیحیوں کو بھی اور سکھ برادری کو بھی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، اور آپ سب احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیٹ راجہ نتھانیل صاحب کی ٹیم ان کی وساطت سے تحریک میں آج شمولیت کا اعلان کر رہی ہے، اور پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کے رفقا ہیں یا مذہبی علماء سے ان کی وابستگی ہے، وہ سب ان کے ساتھ وابستہ ہو کر تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بات اس حلقہ کی کروں گا۔ اس حلقہ کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف آبادی یوحنا آباد کی آبادی ہے، جو کہ ایشیا کی بڑی منظم اور مشہور و معروف سب سے بڑی کرسچنوں کی آبادی کہلاتی ہے۔ یوحنا آباد اور اس حلقہ کے مسائل پر بھی ہم تھوڑی بصیرت سے نگاہ کریں گے، گہری بصیرت ڈالیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کرسچن آبادی میں اتنے لاکھ لوگ، خاندان 3 لاکھ کے قریب خاندان موجود ہیں۔ یہاں قبرستانوں کا مسئلہ ہے، قبرستان کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اور جب قبرستان نہیں ہوں گے تو تب مردوں کو دفنایا کہاں جائے گا؟ اب سابقہ حکمرانوں نے جینا 2 بار کیا تھا، اب مرنا بھی 2 بار ہو گیا ہے۔ اقلیتوں کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، اقلیتوں کی عماج گاہوں پر، عبادت گاہوں پر قبضے کیے جاتے رہے ہیں، اور یوحنا آباد کے اندر بڑے پستہ حال لوگ رہتے ہیں جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور موجودہ حالات میں 2 وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اب قبرستان کا مسئلہ اور یوحنا آباد کے اندر اتنی بڑی کثیر التعداد آبادی ہوتے ہوئے کوئی سرکاری ہسپتال یا ڈسپینسری نہیں ہے کہ لوگوں کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔ لوگ یو ٹرن لے کر وہاں جنرل ہسپتال جاتے ہیں، اور جاتے جاتے کئی دفعہ مریض رستہ میں راحلت کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ سب کی نگاہ لانا چاہتا ہوں کہ یوحنا آباد کے اندر ایک فری ڈسپینسری کا انعقاد ہمارے منشور میں شامل ہے،
کہ جب تحریک اقتدار میں آئے گی تو یحییٰ آباد کے واسیوں کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، ان کو پینے کا صاف پانی دیا جائے گا، خواتین کے لیے ایک ڈگری کالج یہاں پر سرکاری سطح پر بنایا جائے گا تاکہ یحییٰ آباد کی بیٹیاں ان کو کہیں دور نہ جانا پڑے۔ ہم اس حلقہ کے بنیادی مسائل سے ہم جانتے بھی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں۔ اب قبضوں کے مسائل جو ہیں، یحییٰ آباد میں بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جن کے گھروں پر ابھی تک قبضے ہیں، تو جب تحریک اقتدار میں آئے گی تو تحریک یقیناً ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور ان لوگوں کے لیے آسان راہیں پیدا کی جائیں گی قانونی طور پر، تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ اور ایک اہم مسئلہ جو یحییٰ آباد کے اندر ہے، منشیات فروش یونین جو کہ وہاں پر چھپ کر کام کر رہی ہے، اور ان کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جو سیاسی رفقا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بھی روک تھام کی جائے گی، کیونکہ شراب مسیحیت میں بھی بین ہے اور اسلام میں بھی بین ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شراب بیچتا بھوٹا مسیح ہے، لیکن اسے پیتا محمد بھوٹا ہے۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس کا کلا کما کیا جائے گا۔ جب تحریک اقتدار میں آئے گی تو ہم اس حلقہ کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کے تمام بنیادی مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ 25 دسمبر کو کرسمس کی مبارکباد دے دی جائے، کیک دے دیا جائے، کیک لے لیا جائے، وہاں پر جا کر کلیپنگ کر دی جائے، اور پورے سال کے اندر مسیحی برادری کن حالات سے گزر رہی ہے ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور چونکہ میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں، پورے یحییٰ آباد کے اندر ایک ہاسپٹل ہے چھوٹا سا، جو محترم جناب راجہ صاحب نے خود بنایا ہے اپنی کمائی سے، حلال کی کمائی سے، اور اس ہاسپٹل کی صورتحال یہ ہے کہ 50 روپے کی پرچی ہے اور اس پر تمام ادویات بھی دی جاتی ہیں اور سارے علاج بھی کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس وہ پرچی خریدنے کے لیے بھی 50 روپے نہ ہوں، تب بھی اگر وہ مقدسہ مریم ہاسپٹل کے اندر قدم رکھ لیتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر واپس باہر نہیں جانے دیا جاتا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم پرچی جب نہیں خرید سکتے تو دوائی کیسے خریدو گے۔ اور وہ ہاسپٹل ان کی ذاتی ملکیت کی جگہ پر ہے، اور وہاں عرصہ دراز سے واسا والوں نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، اور اس کی وائبریشن سے جب وہ چلتا ہے، اس کی وائبریشن سے دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور میڈیا پر یہ بات کتنے عرصے سے آ چکی ہے کہ خدا کے لیے محترم جناب نے فرمایا کہ میں آپ کو دوسری جگہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے حکمران پتہ نہیں کون سی ایسی بوٹی پی کر سو رہے ہیں کہ ان کو ہوش تب آتا ہے جب کسی کی جان نکل جائے۔ میں نے خود وزٹ کیا ہے، وہاں پر دیواروں کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کسی وقت بھی وہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے، جس طرح کہ کراچی میں ہوا۔ ایک واقعہ ہوا پھر بھی نہیں اٹھے، دوسرا ہوا پھر بھی نہیں اٹھے۔ قوم کہتی ہے ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اس لیے نہیں کھلتی کہ یہ جاتی عمرہ میں رہ رہے ہیں، یا بنی گالہ میں رہ رہے ہیں، یا بلاول ہاؤس میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو بیمار ہو جائیں، ان کو نزلہ لگ جائے تو ان کو لندن جانا پڑتا ہے، اور ہمیں کینسر ہو جائے تو یہاں پر لینے کے لیے پیسے کچھ نہیں ہیں۔ تو میں اس ہاسپٹل کا خود وزٹ کر کے آیا ہوں، اور میں نے حضرت کو یقین دلایا ہے کہ اسلام میں وعدے نہیں کیے جاتے، اسلام میں کام کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے پاس اقتدار نہ بھی آیا تو ہم ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اپنی کوشش کے مطابق انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی ووٹ کے لیے مسئلہ نہیں میں عرض کر رہا، سیٹ کے لیے مسئلہ حل نہیں کر رہا۔ اور اب قوم کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ قوم ہمیشہ اپنا ضمیر بیچتی ہے ایک گٹر پر، ایک گلی پر، اور آپ کا ضمیر خرید کر وہ لوگ 5 سال تک دوبارہ اس حلقے میں نہیں آتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مبارکباد دینا چھوڑ دیں، جو ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف تمام سیاسی پارٹیوں کو توجہ دینی چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور بہت واضح ہے، اسلام، پاکستان اور عوام،
اسلام کے اندر تمام مذاہب کے حقوق موجود ہیں. جس طرح کہ ابھی آپ نے خود سنا کتنے دوسرے مذاہب والے ایسے ہیں جن کو اس مرتبہ تحریک لبیک پاکستان نے ٹکٹ جاری کیا ہے بطور کینڈیڈیٹ کے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ ہمارے اس دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ اس کے باوجود ہمارے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اگر آپ حل نہیں کریں گے تو ہم اپنے آئینی اور جمہوری حق کے لیے ہمیں جو قدم اٹھانا پڑا ہم پوری تیاری کے ساتھ وہ قدم اٹھا کر میدان میں حاضر ہوں گے. آخر میں اپنی تمام مسیحی برادری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, تمام صحافی برادری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا محترم جناب راجہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا صاحب کا, سارے دوستوں کا, ان کی ساری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں پر موقع دیا گیا. اور ہمارے جتنے دوست ہیں یہ اکثریت ہم نون لیگ کے لوگ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری بیٹی پچھلے دور میں وہ ایم پی اے تھی مسلم لیگ کی طرف سے, لیکن جب میں 6-7 سال پہلے یوحنا آباد میں شفٹ ہوا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ یہ سب سے بڑی کرسچن آبادی ہے تو یہاں پر ہی بچوں کی تعلیم و تربیت اور یہاں پر ہی رہنا چاہیے. تو جب یہاں پہ آ کے دیکھا تو یہاں کے لوگ تو بنیادی سہولیات جو ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ قبرستان نام کی کوئی چیز نہیں, اور قبرستان کوئی اسٹیٹ لائف کا تھا. اس زمین پر جب آدمی فوت ہوتا ہے وہاں پر دفن کیا جاتا ہے, وہ بھی 4 سال سے میرا وہ بھی ڈبل سٹوری ہو گیا ہے کہ قبر کے اوپر قبر بنائی جا رہی ہے. ہمارے پاس کوئی ادھر یوحنا آباد میں پارک نہیں کہ آپ جا کے بزرگ ہیں یا کوئی تازہ ہوا لے سکیں. یعنی ہمیں ہوا بھی وہ گٹروں والی ملتی ہے, ہمیں مرنے کے لیے جگہ نہیں. اور اسکول غریب کے بچے کے لیے کوئی پرائمری اسکول نہیں کہ وہ جس کے پاس جو یہ پرائیویٹ اسکولس کی وہ نہیں دے سکتا فیسیں, اس کے پاس وہ جا کے وہ 10-20 روپے میں بچہ داخل کروا لے. اور یہ جو حلقہ ہمارا عرصہ دراز سے ہمارے قائدین کے پاس رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی باہر سے پیپلز پارٹی یا اور کوئی ہے, یہ نون لیگ کا حلقہ یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک بھی کلینک نہیں, اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ جو میڈیکل سٹور پہ لوگ بیٹھے ہیں وہی دوائی بنا کے دیتے ہیں, جو انٹرینڈ ہیں وہ دوائی بنا کے دیتے ہیں پوڑیاں, اور جو پوڑی بنانے کے بعد جس کے بعد بندہ زندگی کی بجائے موت کی طرف دن بدن جاتا ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں وہاں پہ ہومیوپیتھک بیٹھے بورڈ لگایا ہے, وہ پھکی میں پیناڈول ڈال کے لوگوں کو دیتے ہیں. اور میں کیا کیڑا نسخہ کنے آئنسٹائن نے ایجاد کیتا, کیڑے ڈاکٹر نے ایجاد کیتا ہے کہ پھکی دے وچ جڑا نا تسی پیناڈول پا کے دے. وہ کہندے چلو پھکی نے اثر نہ کیتا تے گولی کرے گی, گولی نے نہ کیتا تے پھکی کرے گی. 6 گولیاں دیندے نے, کہندے نے جیڑی کر گئی ساڈا گولی دا کام میں بیماری لبے جا کے بھی کتھے لگی ہے. یعنی یہ زندگی نہ صحت کا خیال ہے نہ پانی ہے. تو میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل نہیں, میں نے ایک اپنی زمین 15 مرلے گفٹ کی اپنے پیسوں سے, جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ وہاں پہ مقدسہ مریم ہسپتال بنایا, انہوں نے وزٹ کیا. اور ہم لیڈی ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر سے ہم نے سٹارٹ کیا, یہ ملے ہیں ان سے. MBBS دیکھو علاج کروانا ہے, کم سے کم ڈاکٹر MBBS ہوگا, وہ آپ کو زہر سے مارے گا نہیں. اگر وہ شفا نہیں نا اس کے ہاتھ میں ہوگی تو موت بھی نہیں ہوگی. جس طرح وہ وکیل کو جا کے کیس کروانا اور گل ہے تو منشی کو جا کے کیس کروانا اور گل ہے. تو وہ دیکھا, پھر جیسے انہوں نے کہا واسا کا جو MD ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اپلیکیشن ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا جو چینل ہے City 42, اس پہ خبریں انہوں نے دیکھا, وہ موویز چلی ہیں. لیکن وہ MD واسا میں نہیں, میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ خوبصورت مذہب ہے اور بیسٹ ریلیجن آف دی ورلڈ ہے. میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں. اور وہ MD کون سا مسلمان ہے یا اس کا کون سا اسلام ہے کہ وہ یہاں تک وزٹ کرنے نہیں آیا. میری فیملی اوپر رہتی ہے, رات کو بلڈنگ گر جائے, مریض ہیں جو غریب لوگ آتے ہیں جو 50 بھی نہیں دے سکتے, لیڈی ڈاکٹر عملہ بیٹھے, وہ بلڈنگ گر جائے گی,
سارے ہم مر جائیں گے، وہ یہ نہیں دیکھنے آئے کہ یہ 50 جانیں ادھر روز رہتی ہیں، اگر یہ بلڈنگ گر گئی پھر کیا ہے؟ ہم نے متبادل جگہ دے دی، کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ جی فنڈ نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں کرتے دیکھنے کی آ کے کہ جی ہم جا کے تو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو سارے وہاں پہ حالات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس سے ہم کہہ سکیں جی یہ دیکھیں نا، نشتر کالونی ہے، ایک لگتا ہے کہ سڑکیں پراپر ہیں، پارک ہے، ہاسپٹل بنا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جیسا بھی ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئیں، گٹروں کا پانی باہر، اور واسطہ کی بے حسی دیکھیں کہ یہ سمر بھٹی صاحب کے بالکل سامنے ہاسپٹل ہے ہمارے، تو وہ جو تاریں ہیں نا جی جو وہ ٹیوبویل کے اندر جاتی ہیں وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، جب بارش میں 2-2 فٹ پانی ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں کس کی جانی کوئی کرنٹ لگ کے ہم نے ان کو کہا وہ تاریں اپنی اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، اور یہ نماز بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اور یہ انسانیت بھی ان کے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہم مایوس ہو کر، یہ جو نواز لیگ کے لوگ ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں ان سے، مایوس ہو کر ہمیں جو بہتر چوائس لگی اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں، وہ TLP جو بڑی آرگنائزڈ، بڑی لیڈرشپ آرگنائزڈ، اور اسلام میں سب سے زیادہ حقوق مائنورٹیز کے ہیں۔ بہت خوب۔ میں نے ہولی قرآن سارا اسٹڈی کیا ہے، میں نے مولانا مودودی کی کتاب اسلامی ریاست پڑھی ہے، کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، تو جتنی مائنورٹیز اسلام میں محفوظ ہیں وہ کوئی اور مذہب سیکیورٹی نہیں دیتا جتنا اسلام میں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ واقعہ چند شرپسند عناصر ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے، ایک کونے میں ہے، اور اس میں اتنی صفائی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ روٹی کھانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں دھونے پڑتے کیونکہ ہاتھ گندے ہی نہیں ہوتے۔ وہاں بھی ایک واقعہ ہو گیا کہ وہ مسجد پہ، تو یہ نہیں ہوتا، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر ملک میں تھوڑے ایسے غلط لوگ ہوتے ہیں۔ تو لیکن مذہب تو بہترین ہے نا، مذہب میں تو سیکیورٹی ہے۔ اگر ایک پیو دے 5-6 پتر نے 1-2 غلط بھی اچھے نکل آتے نے تو باپ دا تے فالٹ نہیں نا، یا گھر دا تے فالٹ نہیں۔ تو اس لیے ہم پاکستان بنانے میں بھی ہم قائد اعظم کے ساتھ تھے، اور اس وقت مسیحی قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے جب مسلمان بھی کئی ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن مسیحوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ جب پنجاب کے ووٹ کی تقسیم آئی تو مسیحی جو MPs تھے انہوں نے ووٹ قائد اعظم کے کہنے پہ ڈالے، اور قائد اعظم نے ایک بات کی وہاں پہ، قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ اس دن کو مبارک کہو گے جب آپ نے پاکستانی بننے کا فیصلہ کیا، اور آپ ہندوستانی کرسچن سے زیادہ خوشحال ہوگے۔ اور قائد اعظم کے اس وعدے پر ہمارے بڑے جو تھے، 23 جون کو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ہمارے اسپیکر دیوان بہادر SP سنگھا، انہوں نے ووٹ ڈالا، انہوں نے کہا حالانکہ تو پاکستان بنانے میں بھی ہم قائد اعظم کے ساتھ، اور پاکستان بننے کے بعد بھی مسیحوں میں اسی طرح یہ گھر اگر 91 ووٹ ڈالے گئے اس دن، 3 ووٹ کرسچنز کے تھے اور 88 مسلمانوں کے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ووٹ انڈیا کے لیے ڈالا کہ یہ سارا پنجاب آپ ادھر آئے گا، لیکن مسیحوں نے ووٹ ڈال کر 91 ووٹوں کی اکثریت کی قائد اعظم کے ساتھ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 91 اینٹوں کا گھر پاکستان بنا ہے، 3 اینٹیں مسیحوں کی لگی ہوئی ہیں اس میں۔ اگر یہ 91 بھائیوں کا گھر ہے تو 3 بھائیوں کرسچنوں نے بھی ساتھ حصہ ڈالا ہے۔ اور ہم نے پاکستان بنانے کے بعد بھی، چاہے جسٹس کا نیلیس ہو، چاہے صحت کا میدان ہو، چاہے ٹیچنگ کا میدان ہو، ہم نے پاکستان کی ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ جس طرح مسیح قائد اعظم پاکستان بنانے کے لیے مخلص تھے، اب بھی بچانے کے لیے مخلص ہیں۔ اور اینڈ میں کہ مجھے فخر ہے کہ کوئی مسیحی آج تک کوئی دہشت گرد نہیں، آپ جتنے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان میں کوئی مسیحی نہیں، آپ غدار جتنے پکڑتے ہیں کوئی مسیحی نہیں نکلے گا، کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے، ہمارے بڑوں نے قائد اعظم کے ساتھ ہم نے اس کو نبھایا ہے، اور ہم اس کو نبھا رہے ہیں ابھی۔
اور مرتے دم تک نبھائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر پاکستان بنانا ہے, بچانا ہے, تو TLP تحریک لبیک پاکستان سے بہترین جماعت, بہترین لیڈرشپ, بہترین لوگ نہیں. اور ہم نے اسی لیے سوچ سمجھ کے اپنے سب دوستوں نے, ابھی کل 1-2 دن میں بات ہوئی تھی, کل ہی بات ہوئی کل تھی, بات ہوئی ہے ایک دن کے اندر. ہمارے ایک دن میں جو ہم تھے قریبی دوست, ہم آئے ہیں. ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بے لوز کھڑے ہیں. بہت ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہمیں آپ کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے. آپ جب ہمیں بلائیں گے ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمیں آپ جس طرح پاکستان کی ترقی میں ہم نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے, نرسنگ میں, ایجوکیشن میں, فوج میں سیسل چودھری بھی جہاز اڑاتا ہے. جسٹس کرنیلیس ایماندار ججوں میں وکیل ہوں. جسٹس کرنیلیس کی مثال, اس کے بغیر عدلیہ نامکمل ہے. ایمانداری کی ایک روشن مینار. اور اسلامک لاء پہ جتنا ان کی ججمنٹس ہیں جسٹس AR کرنیلیس کی, وہ مسلمان ججز بھی نہیں دے سکتے. ہم آج بھی انہی کے فیصلے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور جج احترام کے ساتھ ان کے فیصلوں کو. تو ہم کل بھی مخلص تھے, آج بھی مخلص ہیں, اور مرتے دم تک ہم پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اوپنلی, یہ آپ سب دوست ہیں, میڈیا ہے, ہم اوپنلی ہم نے جوائن کیا ہے. اور میں نے پہلے دن کہا تھا مولانا صاحب کو کہ ہم اوپنلی چلیں گے آپ کے ساتھ, کوئی منافقت نہیں, کوئی چھپ کے نہیں, ووٹ بھی ڈالیں گے. اور میں اپنے بھائیوں کی طرف سے نوٹاں دی گل, اور آپ جو مسیحی ووٹ ڈالیں گے وہ خدا کے فضل سے مسیحوں کے ووٹ یوحنا آباد سے, اور جو 7 آبادیاں ہیں کرسچنز, مولانا صاحب اکثریت مسلمان جو ہے ووٹوں کی وہ ان کی طرف نکلے گی. ہم دن رات محنت کر کے, بہت بڑی بات, بڑی محبت, بہت ہم آپ کے شکر گزار آپ ہیں, کے شکر اور ہم آپ کے ساتھ بالکل آپ کھڑے ہیں. جی اجازت سے 1 منٹ کے اندر میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. چونکہ الیکشن ڈے قریب ہے تو ہمارے پاکستان میں بولیاں لگتی ہیں بڑے بڑے, یہ چونکہ اشرافیہ ان کے پاس ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں, پھر وہ آخری رات پیسے پھینکتے ہیں اور وہ ان کا رخ ہوتا ہے یوحنا آباد کی طرف. تو میں انہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت چلا گیا کہ جب آپ پیسوں کے ذریعے کسی کا ضمیر خرید سکتے تھے. اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم نے, قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جن میں کرپشن نہیں ہے, جن میں جھوٹ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی طریقے سے مسیحی برادری کو, ہمیں چونکہ روزانہ کالز آتی ہیں آپ TLP کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں, مسلم لیگ نون کو کیوں نہیں دے رہے, فلاں کو کیوں نہیں دے رہے, یہ بات میں ببانگ دہل اور کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری سے اور اپنی تحریک کے مان سے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی طرح سے بھی ہماری مسیحی برادری کو یا اقلیتوں کو کسی لحاظ سے بھی پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ہم قانون کے ذریعے اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو کبھی بھی بھاگنے نہیں دیں گے. ایک تمہاری ایجنسی ہے اور ایک ہماری ایجنسی بھی ہے, اور